جی مسعود خان صاحب ذرا بریفلی یہ بتا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ نہ امریکہ میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی آئے گی، نہ صدر ٹرمپ کو ہٹایا جا سکے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن استعمال کریں، وہ نہیں استعمال ہو سکے گا کیونکہ امریکہ کا صدر بہت طاقتور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں، لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو سیکرٹری کیری کہہ رہے تھے اس بات میں بڑی صداقت ہے، وہ یہ ہے کہ 2015 کا معاہدہ تھا، بہت اچھا معاہدہ تھا، مطلب پرفیکٹ معاہدہ نہیں تھا ایران کے درمیان، اور پھر جو ہے اس میں یورپ کے 3 ممالک تھے، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں شامل تھا، چائنا تھا، رشین فیڈریشن تھا۔ اس کا مطلب ساری کی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے تھی۔ اس کو سبوتاژ کیا انہوں نے 2018 میں۔ پھر دوبارہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہرموز 28 فروری کو کھلی تھی، اب جو ہے اس کی کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک جوہری معاہدہ تھا 2015 کا، آپ ایک اور معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو آپ اضافی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علامتی ہوں گی۔ اب میں آپ کو مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ابھی جو ہے آپ نے اور نغمانہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو لوگ انقلاب ایران کے بعد ایران کو دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک نظام ہے جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور وہ نظام جو ہے جب سے چل رہا ہے، یہ میں 1979 سے لے کر اب تک کہہ رہا ہوں، وہاں اختلافات ہمیشہ رہے ہیں، وہاں ہارڈ لائنرز رہے ہیں اور دوسرے فلیکسیبل لوگ رہے ہیں جو پریگمیٹک ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کانگریس میں، ان کو پتہ نہیں ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں کئی دھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور یہ جو ہے لبرلز میں اور ہارڈ لائنرز میں وہاں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ ابھی جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لبرلز ہیں، وہ اس وقت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایک ہیں حسن روحانی جو ان کے سابق صدر ہیں، اور ان کے سابق وزیر خارجہ اور نائب صدر جو تھے جواد ظریف ہیں، تو وہ ان کو یعنی اس فیصلہ سازی کے عمل سے باہر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا آپ نے صحیح نقشہ کھینچا، لیکن امریکہ میں اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ان کی کابینہ میں بحران ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں کوئی یکجہتی نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کانگریس کی طرف چلے جائیے کہ اس مرتبہ ڈیموکریٹس نے چھٹا انیشیٹو لیا کہ کسی طریقے سے یہ وار، جس کو وہ آپریشن کہہ رہے ہیں، اسے وار ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں وہ سیک کریں انڈورسمنٹ آف دا یو ایس کانگریس۔ اچھا مسعود صاحب، میرا وقت ذرا بہت کم رہ گیا، میں ایک سوال بڑا ضروری کرنا چاہ رہا ہوں نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے۔ نغمانہ صاحبہ، ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے بہت سے بیانات جو ہیں اس پہ دنیا میں بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے جو بیان دیا ہے، وہ ویسے تو بیان جو ہے وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے بارے میں ہے، لیکن اس میں انہوں نے چائنا کو اور انڈیا کو اٹیک کیا، اور ان کے بارے میں بڑے انہوں نے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے، جس پہ انڈیا میں بڑی اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ چین میں بھی سفیر رہی ہیں پاکستان کی، کہ ٹرمپ صاحب کو 14 مئی کو چائنا جانا ہے، یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، انڈیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو بھی اٹیک کر دیا ہے، تو چائنا اگر انہوں نے جانا ہے تو اس قسم کے سٹیٹمنٹ وہ کیوں دے رہے ہیں، اور کیا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر 14 مئی کو وہ چائنا کے دورے پہ جا سکیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کو ڈیل، اگر چائنا کے وزٹ کو انہوں نے میننگ فل بنانا ہے اور کوئی فارورڈ موومنٹ کرنی ہے اپنی ریلیشن شپ میں، تو ایٹ لیسٹ ایران جنگ کا تو کوئی نہ کوئی انہیں فیصلہ کر کے جانا چاہیے، ادروائز آئی تھنک میننگ لیس ہوگا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ صاحب کے بیانات اور ایکشنز کا ہے، تو وہ نیچرلی اپنا ایک جو میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر، اور بہت بعض اوقات ابناکشس قسم کے بیانات دیتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی نوز کہ جی کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کے اندر سے، تو وہ کوئی تھوڑا بہت کہیں سے کنسیشن مل جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو ایک سیریس ریلیشن شپ چاہیے چائنا سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کانفرنٹریشن کی طرف بات نہ جائے، اور کوئی جو ریلیشن شپ ہے وہ مینج چلتی رہے، اور بیکاز انہیں پتہ ہے دے کانٹ ڈیفیٹ چائنا اینی مور، تو یہ وہ حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں
ایٹ لیسٹ یہ جنگ بند کرانی تو اچھا آخری بات میں سردار مسعود صاحب آخری ایک لفظ ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دے دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے 14 مئی کو ٹرمپ کے دورہ چین سے پہلے جو پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے 14 مئی سے پہلے اسلام آباد میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری امید ہے اور دعا ہے، اور اس کا انحصار جو ہے فریقین کے اوپر ہے، لیکن پاکستان 100% کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ ایسکلیشن ختم ہو گئی یا اس میں جو ہے ری تھنکنگ ہوتی ہے تہران اور واشنگٹن میں، تو یہ ممکن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں 14 مئی کیوں، یہ اسی اپریل کے مہینے میں یہ ممکن ہے، اور اس کا انحصار جو ہے پاکستان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت کیپٹل جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے اوپر ہے۔ جی، اور نگمانہ ہاشمی صاحبہ نے بھی انشاءاللہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے نگمانہ صاحبہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اپریل کے ختم ہونے سے پہلے ہو جائے گا؟ ایبسلیوٹلی، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب اور نگمانہ ہاشمی صاحب۔ ان کا اتفاق ہے کہ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اسی اپریل کے مہینے کے اینڈ تک، جس میں چند دن باقی ہیں، یہ اسلام آباد میں وقوع پذیر ہو جائے گا۔